السلام علیکم، دس از زمیرہ اینڈ یو آر واچنگ نیشنل سیکیورٹی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے جب سے پلوامہ اٹیک ہوا اور پاکستانی میڈیا اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ آپ کو باخبر رکھے ہوئے کس طرح کی سچویشن چل رہی ہیں، اور انڈیا کی طرف سے جو بے بنیاد ایک الزامات ہمارے پہ لگائے گئے کہ یہ اٹیک جو ہے وہ ہم نے کروایا، پاکستان کی طرف سے ہوا، اور اس کا ایک ریئیکشن بھی آیا۔ منڈے کو پاکستانی حدود کو انہوں نے LOC جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، جس کا جواب بھی دیا گیا دوسرے دن پاکستان کی طرف سے۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کس طرح تھریٹ کرتے ہیں، یا اس طرح بے بنیاد جو الزامات لگائے جا رہے ہیں بھارت کی طرف سے نیشنل سیکیورٹی کو کس طرح افیکٹ کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بریگیڈیئر پرویز خان نیازی، جو کہ ڈیفنس انالسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ جی شکریہ آپ کا، تھینک یو شو میں آنے کے لیے۔ اور میرا سب سے پہلے آپ سے یہ کویسچن ہے کہ اتنی جو وار ہسٹیریا ایک کریٹ کیا گیا انڈیا کی طرف سے، اور جو بے بنیاد الزامات لگائے گئے پاکستان پہ، از اٹ دا رائٹ وے کہ آپ بغیر کوئی پروف دیے جو پلوامہ اٹیک ہوا اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، آلدو ہمارے PM کی طرف سے کہا بھی گیا کہ اگر آپ کسی طرح کی کوئی بھی جو ہے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کوئی تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی اس طرح کی ان کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا، لیکن ریئیکشن آیا بھی وہ بھی حملے کی صورت میں، یا LOC کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا جنگ اس چیز کا حل ہے، یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ جی شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اس چیز پہ بات کرنے کے لیے۔ تو اس وقت جو حالات جس نہج پہ آج تک پہنچ چکے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ آئی تھنک پوری قوم کو پتہ ہے، اور ہمارے نیوز چینلز اور پوری گورنمنٹ کی جو ہائرارکی اس میں انوالو ہے ابھی تک، تو بچہ اس چیز سے بیک گراؤنڈ سے واقف ہے۔ تو بیسیکلی لائن آف کنٹرول کی وائلیشن کئی دفعہ ہوئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ ان رسپانس ٹو پلوامہ اٹیک، انسٹیڈ آف گیٹنگ دی ایویڈنس، پاکستان کے ساتھ ایویڈنس شیئر کرنے، ڈپلومیٹک چینل کو یوٹیلائز کرنے کی بجائے انہوں نے ناٹ اونلی لائن آف کنٹرول کو کراس کیا، بلکہ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر، کیونکہ جہاں پہ اٹیک ہوا وہ حصہ پاکستان کی ٹیریٹری میں ہے، نہ کہ آزاد کشمیر یا کسی اور ڈسپیوٹڈ ایریا کی ٹیریٹری میں ہے۔ تو اٹ واز اے گریٹ وائلیشن، اٹ واز ویری کلیئر وائلیشن تھی ہماری ایئر اسپیس کی اور پاکستان کی ساورنٹی، اور انہوں نے جو اس کو ریسٹرین انیشیلی کیا، ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ ٹائم لیا اس کو ڈیمیج اسیسمنٹ کے طور پہ، جو پرائم منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ یہ ڈیلے جو 1 دن کا ڈیلے آیا تھا، بیسیکلی وہ دے ور ٹیکنگ اسٹاک آف دی سچویشن، اور امیجیٹلی جو ہمارا بڑا اچھا رسپانس تھا کہ امیجیٹلی آن سوشل میڈیا ایز ویل ایز نیشنل چینلز پہ اس جگہ پہ جا کے پورا ایویڈنس بتایا کہ یہ ایک اٹیک تھا، لیکن اٹ واز اے لوکیشن جہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور پاکستان بہت عرصے سے اس چیز کو کنڈیم بھی کر رہا ہے، اور اس چیز کو بڑا اوپنلی اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں گے ان کو پاکستان کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن میرا آپ سے ایک اور اس پہ ایک کویسچن آپ سے یہ ہے بریگیڈیئر صاحب، اس طرح ہو سکتا ہے کہ دوسرا ملک جو ہے وہ آپ کو اس طرح جا کے حملہ کرنا شروع کر دے، بجائے اس کے کہ اس چیز پہ بات کی جائے، یا اگر آپ کے کوئی کنسرن تھے آپ پہلے ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ٹاک کریں اس چیز کے بارے میں کہ یہ ہمارے کنسرن ہے، یہ ریجنل پیس کو افیکٹ کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے؟ تو یہ از دس دا رائٹ وے کہ آپ حملہ کر دیں اس طرح، یا بام پھینکیں وہاں پہ؟ ویری اوبیسلی اسٹیٹ آنسر تو اس کا یہ ہے کہ بالکل یہ نارم نہیں ہے، اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور انڈیا نے آج تک کوئی ایسا ایکشن یا پاکستان نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور ڈپلومیٹکلی اور ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ انڈیا کا فرض بنتا تھا کہ اگر ان کو اس بارے میں کوئی اسپیکولیشن یا خدشات یا ان کو کوئی شک تھا تو وہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن، پریمری انویسٹیگیشن یا ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہے، اس کے ثبوت پاکستان کے ساتھ شیئر کیے ہوتے ایز اے رسپانسبل نیشنل گورنمنٹ کے طور پہ۔ یہ صرف اس وقت یہ جو لاسٹ ہسٹری میں صرف امریکن ٹروپس نے تھرو ڈرون اٹیکس وغیرہ انہوں نے بہت سارے جو کیمپس تھے، ٹیررسٹ کے کیمپس چاہے ان سائڈ پاکستان تھے یا باہر تھے، انہوں نے ان پرووک طریقے سے ان میں انٹرفیئر کیا ہے، لیکن انڈیا نیور ڈیولپ دی کریج کہ ایسی چیز کرے۔ تو اس میں اسٹریٹ اوے اگر ان کے پاس ایویڈنس تھا کہ ایسی چیز ہے تو پاکستان کے ساتھ شیئر کرے، کیونکہ پاکستان کی اوپن پالیسی تھی معاملے میں، اور پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ اگر نہ کرتا تو دین دے شوڈ ہیو ٹیکن ادر اسٹیپس اور دیر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی کیمیکل ویپنز جو ہیں وہ یوز کیے گئے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد۔
جی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بریگیڈیئر صاحب سے بات کر رہے تھے. آپ مجھے یہ بتائیے پرویز صاحب کہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی کیمیکل ویپن جو ہے انہوں نے یوز کیے ہیں یا یوز کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی پچھلے دنوں اسی ہیٹ آف دی بیٹل کہہ لیں, جب یہ ساری ایسکلیشنز ہو رہی تھی تو میں نے خود پڑھا ہے کہیں پہ یا کہیں پہ ڈسکس ہوا ہے کہ کسی نے الزام لگایا ہے, مے بی ان آفیشیل یا آفیشیل, کہ انڈین ٹروپس نے اپنے جو وہاں پہ جو فریڈم موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے کہیں پہ کیمیکل ویپنز استعمال کیے ہیں. تو اس بارے میں کیونکہ کیمیکل ویپن کنونشن کے ساتھ میں بہت عرصہ پہلے اس کے ساتھ وابستہ رہا ہوں ان اٹس امپلیمنٹیشن آف کنونشن ان پاکستان. تو کیمیکل ویپن کنونشن از ویری کلیئر اور پاکستان اور انڈیا دونوں اس کے سگنیٹریز ہیں اور دونوں انہوں نے ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے. ریٹیفیکیشن مینس کہ دونوں کی کمٹمنٹ ہے اگینسٹ این انٹرنیشنل اوبلیگیشن کہ یہ کسی بھی صورت میں کیمیکل ویپنز استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے پیلٹ گن کا بھی تو استعمال کیا. پیلٹ گن کیمیکل ویپنز میں نہیں آتی. کیمیکل ویپنز اس میں ایک جو کیمیکل ویپن کنونشن ہے جو پاکستان اور انڈیا نے سائن کیا تھا 90s کے اندر, اس کے تحت آل دوز کنٹریز جو اس کے ممبرز ہیں جنہوں نے ریٹیفائی کیا وہ کیمیکل ویپنز کو استعمال نہیں کریں گے. اس لیے پاکستان نے تو کبھی ڈکلیئر بھی نہیں کیا اور پاکستان نے اس کنونشن کا ممبر ہے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی ایسی پاکستان کو یا کسی بھی ایجنسی کو اس کا اسپیکولیشن ہے یا کہیں پہ ہے تو اس کا ایک سیٹ پروسیجرز ہے. ہمارا فارن آفس از ویری کلیئر, اس کے لیے کمپلینٹ کا ایک میکنزم موجود ہے جس کے اندر آپ ویریفائیبل کمپلینٹ, آپ ایک اسپیشل ہیڈ کوارٹر ہے جو ہالینڈ کے اندر ہے ان کے کیپٹل میں, جس کو کیمیکل ویپنز کنونشن کا سیکریٹریٹ کہتے ہیں, OPCW, آرگنائزیشن آف پروہیبیشن آف دی کیمیکل ویپنز. تو ایک پورا پروسیجر SOP موجود ہے کہ جو بھی ملک سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے ملک نے کیمیکل ویپن استعمال کیے ہیں تو اس کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ ایک کیمیکل ویپن کنونشن کی یوز کی ایک کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے پورا ایک پروسیجر ہے کہ اس کنٹری کی انسپیکشن ہوتی ہے. تو اس لیے یہ اسپیکولیشن از ویری سیریس ایشو. اگر کسی سٹیج کے اوپر انڈین ٹروپس نے اس کو کیمیکل ویپن استعمال کیا ہے تو اس کا میکنزم, اس لیے ہمارے فارن آفس کو اس کو فوراً انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کے لیے پراپر فورم لائک یونائٹڈ نیشن ایک اویلیبل ہے, وہ اس میں میسیج. ابھی OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بیان آیا ہے کہ ہمیں اگر سشما سوراج جو کہ ان کی ہم منصب ہیں انڈیا میں, اگر وہ OIC میں اجلاس میں شرکت کریں گی تو میں نہیں وہاں بیٹھوں گا. تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ از دس دا رائٹ وے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان ہمیں دینا چاہیے؟ ایک طرف تو ہم بھارتی پائلٹ کو واپس ہم نے بھیج دیا اور دوسری طرف اگر ہم اس طرح کا بیان دیں گے تو عالمی برادری کا اس طرح کا کس طرح کا رسپانس آئے گا عالمی برادری کا اس پہ؟ میرے خیال میں یہ کویشچن 1-2 دن سے ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے, اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ ہوا ہے, نیشنل لیول پہ کیبنٹ لیول پہ ڈسکس ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از دی فائنل ڈیسیجن, لیکن میری اپنی پرسیپشن کے مطابق ایک کنٹری جو OIC کا ممبر بھی نہیں ہے اور اس کا آبزرور اسٹیٹس بھی نہیں ہے, اس ملک کو بلانا ایز اے گیسٹ اور ان کو اس میں اپنا ویو پوائنٹ پریزنٹ کرنے کی پہلے تو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ ہمارے فارن پالیسی یا فارن آفس کو شروع میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا اور چیز کلیئر کرنی چاہیے تھی. لیکن دبئی کی طرف سے جو رسپانس آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پلوامہ اٹیک سے پہلے ان کو انویٹیشن بھیجا جا چکا تھا. بہرحال اس میں گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے, آئی تھنک آج کل جو بھی ڈیسیجن میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے اٹس تھرو کنسنسس کر رہی ہیں. اور اگر یہ ڈیسیجنز انہوں نے کیبنٹ لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور اسمبلی ہمارا بیسٹ فورم ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ اس میں ہمیں پاکستان کو پارٹیسپیٹ کس لیول پہ کرنا چاہیے, تو وہ ایک جو ویو پوائنٹ تھا کہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں گے, لیکن جب وہ ان کی فارن منسٹر اگر اسپیچ کریں گی تو اس میں پاکستان کین ایز اے سمبولک ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے کہ ایز اے واک آؤٹ جسٹ ٹو گیو دی میسج ٹو دی OIC ممبرز کہ پاکستان از ویری سیریس اباؤٹ اینی وائلیشن, کہ جس میں ایک ممبر نہیں ہے اس کو ایک فورم میں بولنے کا موقع دیا جائے. بہرحال یہ اٹس اپ ٹو دی فارن آفس ٹو ڈیسائیڈ.
ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کی بھی جو مذہبی حق تلفی ہے یا ان کی جو انسانی حقوق یا حق تلفی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. یہ ایک پلیٹ فارم تھا جہاں سے ہم سشما سراج سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کنٹری میں جو ہے وہ کیوں اس طرح کر رہی ہیں، لیکن ہمارے فارن آفس کی طرف سے جو بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہتر ہی ہے. وہ کسی ملکی یا جو ہمارا فائدہ ہے وہ دیکھ کے ہی ڈیسیژن لیا گیا ہوگا. اس پہ ہم مزید بات کریں گے لیکن اس شارٹ بریک کے بعد. جی، بریک پہ جانے سے پہلے پرویز صاحب آپ سے بات ہوئی تھی، ہم نے بھارتی پائلٹ کو واپس بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن پھر بھی جو پار ملک جو ایک اوپینین آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے انڈر پریشر رہ کے کیا ہے، جبکہ ہماری طرف سے یہ جسچر گیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم خیر سگالی چاہتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی گورنمنٹ کا میرے خیال میں جو ہم نے اپیرنٹلی دیکھا ہے، باقی اسپیکولیشنز تو کوئی بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اپیرنٹلی جو انہوں نے پرائم منسٹر نے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اسمبلی کے فلور کے اوپر اس کو اناؤنس کیا کہ ہم پائلٹ کو واپس کریں گے. اور جہاں تک واپسی کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی اس میں پاکستان کو کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لینا تھا یا کوئی بارگیننگ پوزیشن. ایک پائلٹ کے لیے یا ایک ہیومن بینگ کے لیے بارگیننگ پوزیشن ایک تھوڑی سی میرے خیال میں ایک ایمبیرسنگ سچویشن ہوتی. جہاں تک ایک اس کی کسٹڈی کا تعلق ہے، وہ ایک سولجر ہے اور اس نے گورنمنٹ کے آرڈرز کے مطابق اپنا ایک مشن کیا، اس میں وہ سکسیسفل نہیں ہوا اور پاکستان کے ایریا میں اس کو شاٹ ہوا. لیکن پرویز صاحب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنیوا کنونشن جو ہے وہ بھی یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کو واپس جانا چاہیے یا ان کو کرنا چاہیے تھا واپس پاکستان کو. تو جنیوا کنونشن کب لاگو ہوتا ہے؟ کیا اس کی جو شک ہے اس کی کہ یہ تب لاگو، کیونکہ جنگی جو قیدی ہے بیسیکلی تو یہ ان پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں کیا لاگو ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جو بھی ان کا ایک اٹیک تھا یا جو بھی ان کی انٹینشن تھی، لیکن وہ جو پاکستان کا ایریا اس میں وہ لینڈ کیے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو یہاں پہ جنیوا کنونشن کیا کہتا ہے؟ بیسیکلی ٹیکنیکلی وہ پریزنر آف وار تو نہیں ہے کیونکہ وار ایز سچ ڈکلیئر نہیں ہوئی، بٹ اٹ از فیکٹ کہ ایک وہ اپنے ایک اسپانائز کے لیے یا ایک کوورٹ مینس سے اندر نہیں آیا. اس نے ایک ڈکلیئرڈ ایک قسم کا انٹرونشن کی اور اپنے ملک کے حساب سے اس نے ایک صحیح ایکشن کیا. تو اس حساب سے وہ ہمارے لیے ایک پرزنر ہے اور اس حساب سے اس کے لیے جنیوا کنونشن میرا نہیں خیال اس پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن ہیومینیٹیرین کنونشن موجود ہیں جس کے اوپر آپ جس ملک کے اگر کوئی ایسے ان اٹینڈڈ لوگ آ جاتے ہیں اس کو آپ واپس کرنے کی ایک مورل اوبلیگیشن ہے. دوسرا پاکستان ایز اے اسلامک ریپبلک بھی آلسو ہمارے پروفٹ کا ایک حکم بھی ہے، بلکہ جنیوا کنونشن سے بہت عرصہ پہلے اسلام نے ایک جو کنونشن دیا ہے اسپیشلی دی پرزنرز کے لیے بارے میں، اس میں بڑا کلیئر ہے. یہ ہمارا اپنا ایمان بھی ہے، بلکہ اس حد تک ہمارا ایمان ہے کہ ایون کانفلکٹ زون کے اندر آپ کوئی پراپرٹی ڈیمیج نہیں کر سکتے، فروٹ ٹریز آپ نہیں ڈیمیج کر سکتے، کراپس کو بھی آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے. یہ ہمارا باقاعدہ اسلامک ہسٹری کا ایک بہت اچھا حصہ رہا ہے اور اس میں بھی پرزنرز آف وار ایکسچینج بھی ہوتے رہے ہیں سواس میں. تو پرزنر آف وار کی بجائے ایک بارگیننگ کرنا یہ پاکستان کے لیے بہت ایمبیرسنگ ہوتا، جس کو دوسری زبان میں کہتے ہیں کہ تھوڑی سی گھٹیا حرکت ہوتی. تو یہ میرے خیال میں ایک اس کو واپس تو آج بھی کرنا تھا، کل بھی کرنا تھا. تو اس کے ایک آنریبل طریقے سے پرائم منسٹر نے یہ ڈیسیجن لیا آن بیہاف آف دی گورنمنٹ اور پورے ممبر پارلیمنٹ میں کسی بھی اعتراض نہیں کیا. تو میرے خیال میں یہ ڈیسیجن ہے، اٹ از اے پاپولر ڈیسیجن. اور آپ دیکھیں انڈین پریس میں بھی ٹی وی پہ اس کو کافی ویلکم کیا جا رہا ہے. جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہاں پہ جو کمیونٹی ہے وہ تو اوبویسلی اس کو ایک بڑا خوشائند، میرے خیال اس میں کوئی ایسی ڈیلے کر کے ہم کچھ خاص اچیو نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، عالمی برادری کا کیا رسپانس آپ دیکھتے ہیں اس پہ؟ میرے خیال میں اس ہیومینیٹیرین آسپیکٹ ہے، اس کے اوپر سب جو رسپانسبل آرگنائزیشنز ہیں یہ کنٹریز ہیں، میرے خیال میں اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اچھا، ایک لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی بی جے پی کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور الیکشن ہے نیئر فیوچر میں، تو بہت سی کیا سرائیاں یہ بھی کی جا رہی ہیں، بلکہ فیکٹ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اگر اس طرح کے پرابلمز کریٹ کریں گے، اپنے ملک میں تو وہ ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی جو سیکیورٹی ہے، قومی سلامتی ہے، اس کے لیے اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت ایک بڑا تھریٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میری اپنی پرسیپشن میں جو آج کل کے حالات ڈیولپ ہوئے ہیں،
سب لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، شاید گورنمنٹ آف پاکستان بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ صرف اونلی اٹ از الیکشن پلائے یا الیکشن کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ 22 سیٹیں جو ہیں اگر وہ اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ کریں گے تو ان کی 22 سیٹیں جو ہیں وہ ان کے چانسز ہیں کہ وہ جیت جائیں گے. ہاں، وہ بات کسی حد تک تو ماننے والی ہے، لیکن میرے اپنے ذاتی پرسیپشن میں صرف یہ ایشو نہیں ہے. اس وقت جو پچھلے کئی مہینوں سے پلوامہ اٹیک سے پہلے بھی جو اس وقت انڈین ہیلڈ کشمیر، جو مقبوضہ کشمیر میں جو فریڈم سٹرگل ہو رہی ہے اس وقت اس سٹیج تک پہنچ چکی ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار انڈیا ٹو کنٹرول. ریسنٹلی کل یا پرسوں ایک ان کا ایکس جو را کا چیف تھا اس کا ایک انٹرویو بھی آیا اور اس نے بڑے ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس وقت انڈیا از لوزنگ اٹس گراؤنڈ ان ہیلڈ کشمیر. تو میرے خیال میں وہ اسٹیج کے اوپر، اس اسٹیج کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک کوشش تھی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈائیورٹ کیا جائے زیادہ اس طرف جانے کی بجائے. تو پلوامہ اٹیک بھی اسی صورت میں ہے اور یہ جو ایگریشن ہوا ہے یہ کشمیر کے اندر جو اسٹرگل ہے اس کو سپریس کرنے کے لیے یا ایک دے وانٹ ٹو گین مور ٹائم، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی انڈیا کے پاس آپشن نہیں ہے کہ انڈین جو کشمیر کے اندر فریڈم اسٹرگل یا سیلف ڈٹرمنیشن کی ہے اور اس کو کسی طریقے سے ڈائلوٹ کیا جائے یا اس کو ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل اٹینشن ڈائیورٹ کی جائے. تو میرے خیال میں اس الیکشن صرف از سیکنڈری ایڈوانٹیج، مین ایڈوانٹیج وہ کشمیر سے ڈسٹریکشن لوگوں کی چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ پرویز صاحب پرائم پہ آنے کے لیے. بات بی جے پی کی سیاست چمکانے کی ہو یا کشمیریوں کی جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں ان کی اگر تحریک کو آپ دبانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خطے کا امن خراب کر رہی ہیں اور ہماری نیشنل سیکیورٹی کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیفینیٹلی تھریٹ ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں جو ہے وہ اس طرح کے پرابلمز جو ہیں وہ نہ پیش آئیں اور نہ ہی اس طرح کے واقعات ہوں. آج تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.